ہمارا کوئی اہل حدیث طالب علم کسی عام گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کے لیے ایسی زبان استعمال نہیں کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ان کی پوری اولاد جو ہم سب ہمارے لیے اہل اسلام کے لیے واجب الاحترام ہے، اور ان کی شان میں کسی بھی قسم کی تنقید جو ہے اس کو ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خلفائے راشدین امہات المومنین سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ بھی اٹل اور لافانی ہے، ہم اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسلک کے ساتھ، ہماری کسی تنظیم کے ساتھ، ہماری کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ، ہماری کسی معتبر اور ایک رہنما شخصیت کے ساتھ کسی طور پہ بھی نتھی نہ کیا جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کسی معاشرے کی بقا کے لیے بات انتہائی ضروری ہے کہ معاشرے میں انبیاء علیہم السلام اور مقدسات کی عظمت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام یا مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے تو ان سے وابستہ لوگ یقیناً انتہائی دلی اور دماغی اعتبار سے اضطراب کا اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر ایک کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک انہیں قرار یا چین نہیں آتا جب تک ان عناصر کو جو ہے کافر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے جنہوں نے مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اہل اسلام نے، اہل سنت نے اپنے سے وابستہ افراد کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان کی عظمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، امہات المومنین کے بارے میں ہمیشہ ہمیں محبت والا، عقیدت والا، احترام والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بعض عناصر ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں جو نفرتوں کے اسیر ہوتے ہیں، اور وہ خام خواہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو بیس لیس ہوتی ہیں۔ یہ نفرتوں کے اسیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ڈسپلن میں لانے کے لیے قرار واقعی سزا دینا اور ان کے اوپر جو ہے قانون کی گرفت و شکنجہ جو ہے نا ان کے اوپر ٹائٹ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر دور میں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی عظمت کی بات کی، اور اس کے اوپر کسی قسم کے سمجھوتے کے اوپر ہم آمادہ تیار نہیں ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ان کی پوری اولاد جو ہم سب ہمارے لیے اہل اسلام کے لیے واجب الاحترام ہے، اور ان کی شان میں کسی بھی قسم کی تنقید جو ہے اس کو ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خلفائے راشدین امہات المومنین سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ بھی اٹل اور لافانی ہے، ہم اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حالیہ دنوں کے اندر ایک آڈیو ریلیز ہوئی جس کے اندر ایک بندے نے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے بارے میں انتہائی غلط زبان استعمال کی، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اس غلیظ ترین انسان نے جو فضول ترین، نجس ترین اور اخلاق سے گری ہوئی غلط زبان استعمال کی، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام اہل اسلام کا یہ بات آئینی، قانونی، شرعی تقاضا بنتا تھا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی اپیل کریں۔ ہم نے بھی الحمدللہ کارروائی کی اپیل کی، لیکن معاشرے کے اندر بعض ایسے عناصر ہوتے ہیں جو خواہ نفرتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذان الہی اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، اس کے نام کے آخر میں آنے والے فقط الہی کی وجہ سے اس کو میرے ساتھ جوڑنے کی، شام بھائی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور پورے ملک کے اندر جو ہے ایک مذموم کمپین جو ہے میرے خلاف چلائی گئی۔ اور بعد ازاں اس کا جو ایک عرفی نام تھا عبد الرحمن سلفی، اس کو بنیاد بنا کے جماعت غرباء الحدیث کے جو ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں ان کے خلاف پھر کمپین کا رخ کر دیا گیا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ بات بالکل واضح کر دی ہے، کوئی فاسق خبر لے کے ہم اس کی تحقیق کرنی چاہیے تاکہ ہم کسی قوم کی دشمنی کے اوپر بغیر وجہ کے مادہ نہ ہو جائے، بعد میں اپنے کیے پر شرمندگی ہو۔ ان کاموں کو پروب کیے بغیر کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور پھر پروپیگنڈے کو سنی سنائی بات کو آگے سے آگے پہنچاتے رہنا کسی بھی طور پہ درست نہیں ہوتا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مقاصد فکر جید علماء نے مجھ سے جو ہے ہم آہنگی اور مجھ سے بستگی اور جو ہے ایک تعلق داری کا اظہار کیا، بھائی چارے کا اظہار کیا۔ یقیناً وہ تمام لوگ لائق تحسین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس آزمائش کی گھڑی، دکھ کی گھڑی، جب کہ کسی انسان کے اوپر بالکل جھوٹا بہتان یا الزام لگایا جائے، اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ دیتے ہیں یقیناً ہر اعتبار سے وہ قابل تعریف ہوتے ہیں۔ انہی اشخاص میں سے ہمارے بھائی ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھی شامل ہے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو یقین کیجیے انہوں نے ماضی کے ایک جو رشتہ اخوت ہمارا ہمیشہ سے موجود ہے اسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا، آپ تشریف لائے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور یہ بات جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت اعظام کے اوپر، ان کی عظمت اور ان کی تقدس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے توہین کا ارتکاب کیا ہے اسے گرفتار کیا جائے، اسے قرار واقع سزا دی جائے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ماضی کے اندر ناشگوار واقعات پیش آتے رہے ہیں، محرم کی آمد سے قبل اگر اس قسم کی ایک انوائرمنٹ بنائی جائے گی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ اور میں یہ بات
ایک طبقے سے بستہ افراد کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنے نوجوانوں کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے، جبکہ یہ بات منظر عام کے اوپر آ چکی تھی اور ریکارڈ کے اوپر یہ بات آ چکی تھی کہ ہمارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ کو بھی ان کو یہ میسیج دینا چاہیے تھا کہ آپ بیس لیس ایکیوزیشنز اور بیس لیس قسم کی گفتگو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں اس موقع کے اوپر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھائی اور دیگر بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، طارق محمود جزانی صاحب کا، اسی طرح دیوبندی بریلوی مکتب فکر کے علماء کا، جنہوں نے اس موقع کے اوپر ہمارے ساتھ ادارہ یکجہتی کیا۔ میں اس موقع پر اپنے بھائی ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ملک کے اندر ایک جو نفرت اور تشدد کے سوداگر ہوتے ہیں ان کی مضمون سازش جو ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ناظرین کرام، یقیناً ابھی آپ مجھ سے قبل برادر گرامی قدر حضرت حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بڑی ایمان افروز گفتگو سن رہے تھے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہ بحیثیت اہل سنت اور خاص طور پر بحیثیت اہل حدیث ہمارا موقف بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ جو محدثین کرام کا موقف ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور ہمارے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور جتنے بھی ہمارے رجال کے ائمہ اسماء الرجال کے اوپر کام کرنے والے امام ابن حجر العسقلانی اور امام الذہبی، ان تمام ائمہ محدثین نے ہمیں یہی سبق دیا کہ یہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ پاک باز ہستیاں ہیں، ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی۔ آپ نے سنن ابن ماجہ کے اندر قسم اٹھائی اس حدیث پاک میں جو امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کی ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جو میرے اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یقین جیسے ابھی وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی اولاد، وہ اہل بیت اطہار کے جو نفوس قدسیاں ہمارے لیے بالکل قابل احترام ہے، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور ان میں امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے بات کی گئی، جس بدباطن نے، جس بدبخت انسان نے اور اپنے آپ کو اس نے سلفی کہا، یقین جانے ابھی جس ہستی کے ساتھ اس کو منسوب کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت بقیت السلف ولی کامل شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد الرحمن سلفی دامت برکاتہم العالیہ، جو جماعت غرباء الحدیث ہماری ایک بڑی، یعنی میں سمجھتا ہوں نیک لوگوں کی ایک جماعت، ایک تنظیم ہے، وہ اس کے سربراہ ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، وہ ہمارے استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں، معلم اور مربی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو شاید بعض لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے اہل سنت دیوبند بریلوی حتیٰ کہ اہل تشیع اہل علم ان کو بخوبی جانتے ہیں، وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں اور کتنی بڑی درسگاہ ان کی کراچی میں، جہاں اس کو بانی بھی ہے، اس کے سربراہ بھی ہیں، اور اس ملک کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں۔ تو اسی طرح یقیناً بھائی ابتسام صاحب نے جو آپ کے سامنے واضح کیا، ہم امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے بارے میں فرمایا کہ ثقۃ صدوق امام من ائمۃ المسلمین، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عجیب الفاظ فرماتے الامام القدوۃ السید، وہ تو ہمارے امام ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں، قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، وہ ہمارے سید ہیں، سردار ہیں۔ تو یقین ہم تو یہ علم لے کے چلنے والے، جو اس نے بک اور بکواس کی ہے اس عبد الرحمن نامی آدمی نے، جو سلفی اپنے آپ کو کہلاتا ہے نعوذ باللہ، اور اسی طرح کبھی اذان الہی اپنا نام بتاتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارا کوئی اہل حدیث طالب علم کسی عام گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کے لیے ایسی زبان استعمال نہیں کرتا جو اس نے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں زبان استعمال کی۔ تو میں اور علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور بھائی علامہ شام الہی ظہیر صاحب، تمام اہل حدیث، ہم متفقہ طور پر اس کی مذمت کرتے ہیں، اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اہل حدیث ایسا نہیں ہے کہ جس کا یہ موقف ہو، جس کی یہ سوچ ہو، جس کی یہ رائے ہو، اور ہمارے نزدیک یہ گستاخی نہ ہو، ہمارے نزدیک یہ بے ادبی نہ ہو، اور یہ انتہا درجے کی ایسی حرکت ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب،
اللہ تعالیٰ خود فرماتے جو میرے ولی کے بارے میں، میرے دوست کے بارے میں بغض رکھتا ہے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو میں تمام اہل علم سے، چاہے ان کا تعلق کسی مسلک سے بھی ہو، میں سب سے یہ مؤدبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ ہم نے پہلے بھی وہ ایک متفقہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے اعلامیہ کے اوپر اور متفقہ ایک بیانیہ کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں، اور ہم سب نے مل کر پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک دستاویز پیش کی ہوئی ہے کہ اس پاکستان کو مستحکم رکھنے کے لیے، پرامن رکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم ایک دوسرے کے جو مقدسات ہیں ہم ان کو سمجھیں، اور یہ تو وہ مقدسات ہیں جو ساری امت مسلمہ کے مشترکہ ہے، یہ الگ نہیں ہے کہ امام موسیٰ کاظم کسی ایک مسلک کے اور دوسرے مسلک کے نہیں ہیں، ہم سب کے ہیں۔ ابھی میں نے جن بزرگوں کے نام لیے، جن کی میں نے عربی عبارات پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں، یہ ہمارے اہل حدیث کے، ہمارے اہل سنت کے بزرگ ہیں جو ان کے بارے میں یہ فرما رہے۔ نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تشریف البشر، جس انداز سے انہوں نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ رحمۃ اللہ عالمین کے اندر قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بر صغیر کے اندر سب سے پہلی اردو زبان میں ایک ماہ راز کتاب پیش کی امت مسلمہ کے سامنے، اس کے اندر انہوں نے ان کا نام لے کر ان کے بارے میں محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو یقیناً ہمارا ہرگز یہ موقف نہیں ہے جو اس بدباطن انسان نے پیش کیا ہے، ہم لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، اور بالکل ہم یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کا اور میرا الحمدللہ پوری پاکستان کی عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں اس موقع کے اوپر، میں ذاتی طور پہ ابھی تک اس بندے سے واقف نہیں ہوں، یہ کون ہے کون نہیں ہے ہرگز میں نہیں جانتا اس کو۔ اور اسی طرح میں نے آ کر ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بالکل یہ واضح طور پہ کہا میں اس کو جانتا تک نہیں ہے کون نہیں، تو ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں، تو اس لیے اسے ہمارے مسلک کے ساتھ، ہماری کسی تنظیم کے ساتھ، ہماری کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ، ہماری کسی معتبر اور ایک رہنما شخصیت کے ساتھ کسی طور پہ بھی نتھی نہ کیا جائے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں مشترکہ طور پر کہ ان کے خلاف جو صحیح طور پر ایک قانون کی پوزیشن ہے اس کو مضبوطی سے اس کے اوپر لاگو کیا جائے، اس کو قانون کے کٹہرے میں شکنجے میں لایا جائے، اور جو اس کی کڑی سے کڑی سزا وہ دی جائے، تاکہ ہمارا محرم کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں کوئی فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا نہ ہو، اور پاکستان پرامن رہے، پاکستان مستحکم رہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کسی ایک بدباطن انسان نے کی تھی، تو ہم نے اس وقت بھی یہی موقف اپنایا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے حوالے سے، جب بھی کبھی ایسی کسی، تو ہم نے ہمیشہ اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ایسے بدباطن لوگ مفسد ہوتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں باغی لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی مسئلے کے بھی ترجمان نہیں ہے، نہ یہ کسی کی ہمدرد اور خیر خواہ۔ تو انشاءاللہ الرحمن اب بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ ایسے بدباطن لوگ کسی جماعت کے، کسی مسئلے کے ترجمان نہیں ہیں۔ ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور یہ ساری جو پاک باز ہستیاں، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاکیزہ مشن پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو پرامن رکھے، اور شیطانوں کی شیطانیت سے، شر پسندوں کے شر سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں شاہ صاحب کی آمد کے اوپر اور ان کے جو خیالات عالیہ ان کے اظہار کے اوپر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میرے ساتھ ان کا اظہار کرتے ہیں کہ اس ملک کو متحد رکھنے کے لیے خیار امت کے حوالے سے، امت کے افضل ترین لوگوں کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پوری طرح یکسو ہیں۔ اور وہ لوگ جو جھوٹا پراپوگنڈا کرنے والے ہیں، ہم حساس اداروں سے اور ملک کے انتظام میں اپیل کرتے ہیں کہ ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو کسی انسان کے بارے میں یا ہمارے علماء کے بارے میں غلط افواہوں کو اڑاتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عناصر کے فساد سے اور ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمیں ملک کے اندر خیار امت صحابہ کرام جو خیر البری ہیں، اہل بیت اعظام جو کہ خیر البری ہیں، ان کی عظمت کا جھنڈا اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔